دیکھو یہ مہینہ میلاد کا مہینہ ہے، ہم اس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کرتے ہیں، بعض لوگوں کو اس پر تکلیف۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، معمولات میلاد میں سے ایک معمول ہے جلوس نکالنا۔ جلوس کا مقصد صرف یہ کہ نبی کریم کی عظمت کا اظہار دوسروں پر بھی، حضور کی تعظیم، ادب۔ جلوس میں ادب کا خیال رکھتے ہوئے ادباً کوئی غیر شرعی فعل نہ ہو، اس کا کرنا مباح ہے، اچھا ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو 9 جلوس کے ثبوت ہمیں ملتے ہیں۔ 9 جلوس اسلام کی تاریخ میں آپ کو واضح طور پر نظر آئے۔ پہلا جلوس نبی کریم کی ولادت پر فرشتوں نے نکالا، خصائص کبریٰ شریف، مواہب اللدنیہ، زرقانی، انوار محمدیہ وغیرہ ان تمام کتابوں میں، اور سب سے بڑھ کر اہل حدیث حضرات کے نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی نے شمامۃ الانبریہ فی مولد خیر البریہ صفحہ 9 کے اوپر لکھا۔ اور صدیق حسن خان بھوپالی کو یہ سید بھی کہتے ہیں، یہ خان بھی ہیں اور سید بھی ہیں۔ لطیفہ آپ دیکھیں، آپ نے بخاری سید دیکھے ہوں گے، نقوی سید دیکھے ہوں گے، تقوی سید دیکھے ہوں گے، کاظمی سید دیکھے ہوں گے، گیلانی سید دیکھے ہوں گے، یہ خان صاحب بھی اب سید ہونے لگے۔ تو یہ فیصلہ تو ان پر ہی چھوڑ دو کہ خان صاحب گھر آئے تھے یا سید صاحب آئے تھے، یہ ان کے گھر والے، ان کی اماں جی بتائیں۔ ظالموں، جھوٹ کے لیے بھی سلیقہ درکار ہوتا۔ دیکھو اس نے بھی لکھا کہ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم کی ولادت ہوئی تو ایک سفید رنگ کا بادل آیا اور آ کر نبی کریم پر چھا گیا۔ فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد جب وہ بادل چھٹا تو حضور موجود نہیں۔ آپ فرماتی ہیں میرے کانوں میں آواز آئی ہے، فرشتوں میرے محبوب کو 7 زمینوں کی سیر کراؤ اور سمندروں کی سیر کراؤ، ہر ذی روح پر پیش کرو، وحوش و طیور پر پیش کرو، جنت کی سیر کراؤ۔ انہیں آدم علیہ السلام کا علم، نوح علیہ السلام کی فہم و ذکا، ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اسماعیل کی رضا، حضرت موسیٰ کی قوت، یحییٰ کا زہد و تقوی، حضرت عیسیٰ کا کمال، سارے کمالات فردن فردن میرے محبوب کو عطا کر دیے جائیں تاکہ کائنات پر ثابت ہو جائے جو کمالات اپنے فردن فردن سارے نبیوں کو دیے وہ سارے کے سارے اپنے محبوب میں جمع کر دیے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس وقت میں نے دیکھا کہ فرشتے ادباً کھڑے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے لکھا کہ فرشتے کھڑے اور ان کے ہاتھ میں چاندی کی سرائیاں، اور آپ فرماتی ہیں اللہ فرما رہا ہے، آواز آ رہی ہے کہ ہر مخلوق پر انہیں پیش کرو تاکہ وہ میرے محبوب کے چہرے سے بھی واقف ہو جائے، ان کے نام سے بھی واقف ہو جائے۔ حضرت علامہ ابن حجر ہیثمی نے النعمت الکبریٰ کے اندر مزید آگے یہ لکھا، آپ فرماتے ہیں اللہ کے حکم جب نبی کی ولادت ہوئی تو فرماتے ہیں جبریل نے اللہ کے حکم سے جنت میں حضور کی ولادت کا اعلان کیا، ہر ذی روح کو حضور کی ولادت کی خبر دی گئی تو اللہ کا حکم ہوا جبریل 1,00,000 فرشتہ لے کر جاؤ اور میرے محبوب کو ساری کائنات کی سیر کراؤ۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے شمامۃ الانبریہ صفحہ 9 کے اوپر لکھا کہ جب حضور کا میلاد ہوا جبریل 1,00,000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر آئے تو زمین کی ہر شے روشن ہو گئی۔ تو اب اندازہ کرو، 1 نہیں 2 نہیں 1,00,000 فرشتے اس ولادت کے جلوس کے اندر شریک تھے۔ یہ پہلا جلوس تھا نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر جو نکالا گیا۔ دوسرا جلوس مولد العروس پڑھ کر دیکھو، اس میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر حوروں اور غلمانوں کا دوسرا جلوس۔ تیسرا جلوس نبی کریم علیہ السلام، دیکھو میں نے بتایا نا 9 جلوس کا ثبوت تاریخ میں ملتا ہے، اور ان 9 کے 9 جلوسوں کا سلوگن، اس کا موٹو، اس کا مقصد شان رسالت تھا۔ 9 کے 9 جلوسوں میں نبی کریم کی شان کے اظہار کے لیے جلوس نکلے۔ 2 جلوس۔ تیسرا جلوس ان فرشتوں کا ہے، مشکات کی روایت کے مطابق صفحہ 546، 70,000 فرشتے صبح جلوس کی شکل میں آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں، نبی کریم کی قبر انور کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اپنا پر نبی کریم کی قبر پر ملتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں۔ صبح جو آتے ہیں 70,000 اور شام، اور جو ایک بار آ جائے قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ یہ تیسرا جلوس۔ چوتھا جلوس معراج کی رات نکلا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان جلد اول کے اندر لکھا کہ یہ جو چوتھا جلوس تھا شب معراج، اس میں جبریل
میکائیل، اسرافیل 70 ہزار فرشتے لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں آئے. 2,10,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں حضور کو جلوس کی شکل میں لے کر چلے. 5واں جلوس حضرت عمر کے ایمان لانے پر، 6واں جلوس جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال پر، ظاہری وصال پر. 7واں جلوس جو ہے یہ قیامت کے دن ہوگا. اور 8واں جلوس یہ نبی کریم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، صحیح مسلم سے ثابت ہے، صحیح بخاری میں کہ جس دن حضور مدینے آئے وہ دن پیر کا تھا اور مہینہ ربیع الاول کا تھا. اور تاریخ الخمیس میں بھی ہے، اور الوفا علامہ ابن جوزی میں. اور ابن جوزی وہ ہیں جنہوں نے 2000 کتابیں لکھی. ان کے جنازے کے منظر کو دیکھ کر 20,000 یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے. اور انہوں نے نبی کریم کی تعریف میں جو کتابیں لکھی اس میں جو لکڑی کے قلم استعمال کیے، تو ان کی میت کو جب غسل دیا گیا تو لکڑی نہیں منگوائی گئی، حضور کی ثنا و تعریف میں لکڑی کے اتنے قلم استعمال کیے گئے کہ ان قلموں کو جمع کر کے ان کی میت کو غسل دینے کے لیے پانی گرم کیا گیا. وہ ابن جوزی الوفا میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم کی ولادت فرماتے جب حضور مدینے آئے تو تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی. تو تاریخ 12 تھی، دن پیر کا تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا. حضور مدینے تشریف لائے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلامان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ. مدینہ طیبہ کے بوڑھے بچے جوان سب نے یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر یہ جلوس تھا. تو تقریباً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 8-9 جلوسوں کا ثبوت تاریخ میں ملتا ہے. تو ان میں بعض جلوس وہ ہیں جو فرشتوں نے نکالے اللہ کے حکم سے، اور بعض صحابہ کرام نے. تو آج بھی اگر ہم حضور علیہ السلام کی محبت میں جلوس نکالتے ہیں تو اس پر کسی کو چیبا جبی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جلوس پر تانا دینے والی یہ بتائیں، یکم محرم کو تم نے آسمانوں پر جلوس نکالا تھا، اس میں 2 شیعہ مارے تھے، سپہ صحابہ نے جلوس نکالا تھا یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو، میں میرپور خاص جلسے میں گیا، میں ایک دیوبندی مولوی صاحب سامنے آ گئے، وہ مجھ سے کہنے لگے مولانا ہم جو جلوس نکالتے ہیں وہ ثواب کی نیت سے نہیں نکالتے. میں نے کہا یہ کاغذ قلم ہے، اس پر لکھ کر دو کہ آپ عذاب کی نیت سے نکالتے ہیں. آپ اعلان کرتے ہیں تو مسجد میں کہتے ہیں جو بھی اس جلوس میں شریک ہوگا عذاب دارین ہوگا. قرآن تو کہتا ہے مومن کے عمل ہی 2 ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ. اللہ کہتا ہے قرآن میں معمولی سی نیکی کا بھی اجر ہے اور معمولی سے گناہ کا بھی اجر. تو مومن کے تو 2 ہی عمل ہیں، اور اگر نہ نیکی اور نہ گناہ کی نسبت ہے نہیں ہے تو پھر یہ تیسرا عمل بیکار ہے جس کو قرآن لغو اور بیکار کام قرار دیتا ہے. کل آپ کو پتا ہوگا ان کا جلسہ ہوا، 70 لاکھ روپے کا اسٹیمیٹ تھا ان کے جلسے کا، ہمارے پاس پروف موجود ہے. 70 لاکھ روپے، اس میں چراغا بھی کیا گیا، ٹولی اور جلوس کی شکل میں آئے، اسلام زندہ باد کے نعرے بھی اور اللہ اکبر کے نعرے بھی لگے. ہمیں مشورہ دیتے ہیں سپر ہائی وے پر جلوس نکالو. سپر ہائی وے کوئی اسلام آباد میں یا امریکہ میں نہیں ہے، کراچی میں ہی ہے. الحمدللہ ہم اتنی تعداد میں ہیں، بیدار ہونے کی دیر ہے اتنی تعداد میں کہ یہ گلی کوچے واقعتاً تنگ پڑیں گے. لیکن کبھی ہمیں مشورہ دینے والے خود بھی تو سپر ہائی وے پر جائیں. جس کام سے کل تک ہمیں منع کرتے تھے آج وہ خود کام کرنے لگے. For more videos you can subscribe our channel. For more videos you can subscribe our channel.